أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ابراہیم کے رب نے چند واقعات سے آزمائش کی، امتحان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامینیشن ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ تمام امتحان میں پاس ہو گئے، اور پاس ہی نہیں مکمل کیا، اس امتحان کو مکمل کیا۔ آئیے، چونکہ ابھی عید کے ایام چل رہے ہیں اور بہت ہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس ہستی، اس عظیم الشان، اولو العزم، ابو الانبیاء اور ہم جن کی ملت کے اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں، ان کا جو امتحان ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل ہونے کا درجہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست ہونے کا درجہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ذبیح اللہ ہے، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رخ ادھر کر دیا اور بنو اسماعیل کا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نسبت ہوتی ہے بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے، اور یہی چڑھتی یہودیوں کو اور یہی چڑھتی نصارہ کو کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ کچھ تو لگاؤ تھا، کچھ تو بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو الانبیاء کے راستے ذبیح اللہ جو مقام و مرتبہ اسماعیل علیہ السلام رکھتے ہیں، اس نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا اور نبی آخر الزماں بنایا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی داستان اس قدر اہم ہے، اس قدر آزمائش سے بھرا ہوا ہے، ان کی زندگی مکمل آزمائش و امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے ہیں، جب مادر شکم میں ہوتے ہیں، جو آپ کے پدر آزر جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس گھر میں تشریف لاتے ہیں، جس باپ کی اولاد میں سے ہے، وہ کون ہے؟ وہ بت بنانے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بت پرستی کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو شرک و کفر کو ہاتھوں سے بنا کر بازاروں میں بیچنے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو بت کے ماحول میں رہ کر پیغمبرانہ شان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ جب آنکھ کھولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سامنے بت رکھا ہوا ہے، آنکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھولی تو باپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟
اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صنم کو بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے، ادھر نبی موجود ہے، ادھر ایمان موجود ہے، ادھر توحید موجود ہے، ادھر وحدانیت موجود ہے، اور ادھر پورا کا پورا ماحول، پورا کا پورا انوائرمنٹ، سب کچھ کیا ہے؟ شرک اور بت پرستی سے لت پت ہے۔ لوگ اس کے دلدل میں مکمل پھنس چکے ہیں، اور تنہ تنہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام جب اب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو سارے لوگ بت پرستی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو کبھی بت کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا اور نہ بت پرستی کی، مطلب یہ ہے ماحول سے متاثر نہیں ہوا۔ یہ پہلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ماحول اتنا خراب، اتنا گندا، اور آپ بچے ہیں، بچپنے میں بچے کی عقل کتنی ہوتی ہے، بچے کی سمجھ کتنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی باپ کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا، ماحول کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ تو ماحول کے مخالف ہو گئے، آپ ماحول کو چینج کرنے والے ہو گئے، آپ میسنجر بن کر ثابت ہوئے، آپ چینجر بن کر ثابت ہوئے کہ آپ نے وہاں بھی بتوں کے خلاف، کفر کے خلاف اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے خلاف بولنا شروع کر دیا، بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کفر کے خلاف بولنا شروع کر دیا، شرک کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ کون تھے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا فرد واحد، انہوں نے پورے ماحول کے مخالفت شروع کر دی، علل اعلان شروع کر دی۔ قال علی ابی، آزر اپنے باپ آزر سے کہا، جو ان کے باپ بت پرست تھے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے والد محترم، لم تعبد ما لا، کہ آپ ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں کہ جو نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، جو نہ آپ کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، جو نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خطاب کس کو ہے؟ خطاب باپ کو ہے، اور ظاہر سی بات ہے باپ کو خطاب ہے، اور باپ کس ماحول میں ہے؟ مشرکانہ ماحول میں ہے، بت پرستانہ ماحول میں ہے۔ باپ کس ماحول میں ہے؟ کفر کے ماحول میں ہے۔ تو باپ کو بھی یہ پسند نہیں ہے، باپ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بیٹا بت کے خلاف بولے، میرا بیٹا شرک کے خلاف بولے، میرا بیٹا کفر کے خلاف بولے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت بڑھتی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی ہمت بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھی کہ آپ ہمت کے پہاڑ ثابت ہوئے، اتنی بڑھی کہ آپ استقلال کے پہاڑ ثابت ہوئے، اور باپ کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے، باپ مخالف ہو گئے۔ اور باپ نے کہا کہ ابراہیم تم کیسی باتیں کرتے ہو، بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا ابتی، اے ابو جان، آپ رحمان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، رحمان کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ رحمان کی نافرمانی کریں گے اور شیطان کی پوجا کریں گے، شیطان کی عبادت کریں گے، شیطان کو فالو کریں گے، شیطان کی اتباع کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ گاروں میں لکھ دے گا، آپ پر عذاب نازل کر دے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے باپ کو، سمجھاتے رہے باپ کو۔ باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم دیکھ، باپ تو ہے، باپ ظاہر سی بات ہے، ابراہیم دیکھ، یہ الٹی سیدھی بات میرے سامنے نہیں چلنے والی ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تمہاری نافرمانی ہے، تم میری نافرمانی کر رہے ہو، میری فرما برداری کرو، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے لَأَرْجُمَنَّكَ مَلِيًّا، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نبی بھی ہے، دل میں نرمی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا کہ اب میرے والد صاحب ماننے والے نہیں ہیں، میری بات کو نہیں مان رہے، میری بات کو سن نہیں رہے، میری نبوت کو سمجھ نہیں رہے، آنکھوں پر کفر و ضلالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، شرک کا پردہ پڑا ہوا ہے، توحید اندر جا نہیں رہی ہے، وحدانیت اندر گھس نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک ابا جان، آپ میری طرف سے محفوظ رہیے، میری طرف سے میں آپ کو شر نہیں پہنچاؤں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے محفوظ رہے۔ سلام علیک سوف استغفر لک، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں چلے گئے، اور پھر فرمایا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں،
جس اللہ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، میرے اللہ دعا قبول کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول میں ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، باپ کو چھوڑ کر اب قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قوم کو جب سمجھانا شروع کیا تو قوم کبھی جو ہے سورج کو پوج رہی ہے، قوم کبھی چاند کو پوج رہی ہے، قوم کبھی رات کو پوج رہی ہے، کبھی دن کو پوج رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام پر رات آئی اور رات ختم ہو گئی، دن آ گیا۔ یہ کہا یہ کیسا رب؟ ستارے نظر آئے، ستارے ڈوب گئے، کہا یہ کیسا رب؟ کہا چاند رب ہوگا، چاند رب ہوگا، چاند ختم، سورج رب ہوگا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ روشنی والا، کہا یہ رب ہوگا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب ہے۔ پھر سورج کو بھی ڈوبتے دیکھا، چاند کو بھی ڈوبتے دیکھا، رات کو بھی ختم ہوتے دیکھا، اور تاروں کو بھی ختم ہوتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خطاب کر کے کہا یا قومی یا ربی، ہائے ہائے یہ کیا ہے، کیسی چیزوں کی تم عبادت کر رہے، چاند سورج ستارے دن اور رات، اس پہ تو استقلال ہی نہیں ہے، اس پہ تو استقرار ہی نہیں ہے۔ چاند آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، سورج آتا ہے ڈوب جاتا ہے، دن ہوتا ہے رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے دن آ جاتا ہے، یہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ قوم کو خطاب کر کے کہا یہ کیسا رب ہے تمہارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی جو کہا تھا یہ قوم کے حساب سے کہا تھا۔ قرآن مجید میں جو ذکر ہے ھذا ربی، یہ میرا رب نہیں، میرا رب کا مطلب ہے کہ جس کو تم اپنا رب سمجھ رہے ہو، یہ رب کیسا جو ڈوب جاتا ہے، یہ رب کیسا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، یہ رب کیسا ہے کہ وجود سے عدم میں چلا جاتا ہے، یہ رب کیسا ہے جس کا وجود ہے تو مٹ جاتا ہے، نفی ہو جاتی ہے اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور کہا انی بریء مما تشرکون، میری قوم جو تم شرک کر رہی ہو، جو تم بت پرستی کر رہی ہو، جو کفر کر رہی ہو، انی بریء، میں اس سے بری ہوں، براءت ظاہر کرتا ہوں، میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو متوجہ ہوا، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری قوت اور طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کس اللہ کے؟ جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا۔ قدرت تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میری قوم تم چاند اور سورج کے چکر میں پڑی ہوئی ہو، یہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خطاب کر کے بتا دیا تمہارے شرک سے، تمہارے کفر سے میں مکمل بری ہوں، مکمل بری ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دیکھو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو ٹوک انداز میں پوری کی پوری قوم کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش تھی آنکھ کھولنے کے بعد، اور مسئلہ یہی تک نہیں تھا، مسئلہ یہی تک نہیں رکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اولو العزم نبی ہے، پیغمبر رسول ہے، پیغمبر ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے لوگ کو برابر منع کرتے رہے، اس بت کی پوجا مت کرنا، اس بت کی پوجا مت کرنا۔ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر دیکھ لینا میرا معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان کے ابا جان، سارے کے سارے لوگ دوسری جگہ جانے لگے، میلے میں جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹا تم بھی چلو، بیٹا تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ کس چیز سے بیمار؟ نہ تو آپ کو بخار تھا، نہ سردی تھی، نہ نزلہ تھا، نہ کوئی بیماری تھی، دل بیمار ہے، میرا دل بیمار ہے۔ کیا بیمار ہے؟ دل بیمار ہے، تمہاری حرکت کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں، تمہاری نازیبہ کفر اور نازیبہ شرک کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں، میں اس حالت میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا، میں تو پریشان ہوں، اندر سے مضطرب کیفیت ہے میری، میں اس ماحول میں ہوں، میں اس دل کے ساتھ ہوں، تڑپ رہا ہے کہ میری پوری کی پوری قوم شرک کر رہی ہے، پوری کی پوری قوم پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، نہیں جا سکتا۔ تو لوگ چلے گئے، لوگ کیا چلے گئے؟ میلے میں چلے گئے، جہاں ان کے بتوں کا میلہ لگا ہوا تھا وہاں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا وہاں رک گئے۔ قوم کو ادھر سمجھایا اس کی عبادت کیوں کرتی ہو؟ کہا قوم اگر تم نہیں مانتی
تو میں اس کی درگت بناؤں گا، اس کی جس کی تم عبادت کرتی ہو اس کی درگت بناؤں گا، اس کی عجیب سی گت کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بت بنا رکھا تھا ان کے والد صاحب نے اور قوم کے لوگوں نے جو گھروں میں پڑا ہوا تھا، اس کی اچھی خاصی درگت کر دی، سب کو ختم کر دیا، نیست کر دیا، کفر کے سامان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بلا خوف و خطر، بلا خوف و خطر، نہ خوف تھا نہ خطرہ تھا، خطرے تو تھے خوف نہیں تھا، خطرے تو تھے خوف نہیں تھا، بلا خوف و خطر ایک کام انجام دیا۔ اور کیا کیا؟ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اب بتوں کے پاس جا رہے ہیں، تو لم لا تنطقون، ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ لم تاکلون، ارے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم سے کس سے بول رہے؟ بتوں سے بول رہے، حالانکہ کوئی بول سکتا تھا، اس میں کوئی کھا سکتا تھا۔ خطاب کر رہے قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم دیکھو تو حالت کیسی ہے، بول نہیں سکتے، قوم حالت کیسی ہے، کھا نہیں سکتے، قوم حالت کیسی ہے، کھانا کوئی سامنے سے لے جائے تو اس کو بھگا نہیں سکتے، مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، یہ حالت ہے بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے کو ختم کر دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ فلما رجعوا، قوم واپس آئی، واپس آنے وجہ کہاں جانے والے ہیں؟ ڈائریکٹ اسی بت خانے میں پہنچ رہے، دیکھے ارے یہ تو سب ٹوٹا ہوا ختم ہے معاملہ یہاں، اور ایک صرف بچا ہوا ہے۔ تو کہا یہ کس نے کیا ہے؟ بہت غلط کام کیا ہے، بہت غلط کام، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، بہت غلط کام کیا ہے۔ اس میں ایک شخص نے کہا کہ ارے ابراہیم نام کا کوئی شخص ہے، فتح یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک بندہ ہے جو برابر بت کی برائی کرتا ہے، وہی ضرور اس کی حرکت ہوگی، ضرور اس کی حرکت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سرداران نے بلوایا کہ آپ ادھر آئیے، کیا آپ نے کیا ہے؟ یہ آپ نے ایسی حالت بنائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معصومی سے جواب دیا اور بڑا دندہ شکن جواب دیا، مبہوت کن جواب دیا، مسکت جواب دیا، خاموش کرنے والا جواب دیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے تمہارے بڑے بت نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا؟ یہ جو دیکھو کھڑا ہوا ہے نا سب سے بڑا، اس نے یہ حالت بنائی ہے، پوچھ لو اس بت سے اگر بولتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت نے کیا ہے، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، قوم کو بات سمجھ میں آ گئی، یار یہ تو بول سکتے نہیں، کہا ابراہیم یہ بول سکتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ ہاں میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کب سے، میں تو کب سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو بول نہیں سکتے اس کی تم عبادت کیسے کرتی ہو؟ لیکن شیطان تو شیطان ہوتا ہے، شیطان تو شیطان ہوتا ہے۔ قوم کے رگوں میں گھس گیا فوراً، قوم کی عزت ابراہیم علیہ السلام سمجھا دیا کہ بڑے بت نے کیا ہے، اس کی حرکت ہے اور بول سکتا ہے، پوچھ لو۔ قوم کو سمجھ میں آیا کہ بت تو بول سکتا نہیں، سے پوچھے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو یہی کب سے سمجھا رہا ہوں۔ فلما نکسوا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ پلٹ لیا اپنے آپ کو، بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ابھی بت تو کچھ کر سکتے، اس کام کے نہیں، عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ فلما نکسوا، پھر کیا کہ لوگوں نے پلٹی کی، لوگوں نے کیا کی؟ پلٹی کی، اور کیا کہا کہ ابراہیم کی غلطی ہے۔ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم کی غلطی ہے، ایسا کرتے ہیں ابراہیم کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ معاملہ کیا کرو؟ ابراہیم کو ہی ختم کر دو۔ لوگوں کے اندر سوچ بدل چکی تھی، ماحول بدل چکا تھا، ماحول اسلامی کریٹ ہو چکا تھا، توحید کا ہو چکا تھا، لیکن وہاں بھی شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں ہم بتوں کی مدد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الامان والحفیظ اسفاً علی القوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا افسوس ہوا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بہت افسوس ہوا ہوگا کہ قوم سمجھ گئی، سمجھ کے بول بھی رہی ہے، ایک بت بول نہیں سکتے، اور پھر کیا کہہ رہی ہے کہ چلو انصروا آلہتکم، اپنے معبود کی مدد کرو۔ آئے افسوس، اپنے معبود کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا معبود کی مدد، اف لکم ولم تعبدون، اے قوم کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی ہلاکت کی بات ہے، کتنے ہی حماقت کی بات ہے کہ ایسی کی تم عبادت کرنا چاہتی ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام الگ الگ انداز میں الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بہت سمجھایا. ایک تو بات قوم نے یہ کہی کہ چلو بتوں کی مدد کرتے ہیں. دوسری بات کیا کہی؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم. ابراہیم کو ایسا کرتے ہیں آگ میں ہی جلا دیتے، معاملہ ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اسلام نیست ہو جائے گا. میرے بھائیوں قرآن مجید نے صاف اعلان فرمایا کہ وہ مٹانے کے لیے، ملت ابراہیمی کو ختم کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود توحید کو ختم کرنے کے لیے، رسالت کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کیا؟ حرقوا وانصروا آلہتکم. ابراہیم کو ہی جلا کر راکھ کر دو. ایک قرآن نہیں، نعوذ باللہ کچھ بھی جلا لو، لیکن تم سینے میں چھپے ہوئے کو جلا نہیں سکتے، اسلام کو تم مٹا نہیں سکتے. یہ کوشش آج سے نہیں، زمانے قدیم سے چلتی آ رہی ہے کہ مٹا دو حق کو، مٹا دو ایمان کو، مٹا دو اسلام کو، مٹا دو قرآن کو، مٹا دو اسلام کے مت والوں کو، مٹا دو اسلام کے ماننے والوں کو. نہ کبھی اسلام سب سے پہلا تھا اور اسلام ہے اور قیامت تک اسلام ہی رہے گا. میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، کہا کہ اس کو جلا دو. یہ بات کہاں پہنچتی ہے؟ یہ بات پہنچتی ہے اس وقت کے بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ وقت اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم تم بتوں کی برائی کرتے ہو، بتوں کی نافرمانی کرتے ہو، تم کو پتا ہے میں کون ہوں. اور نمرود بھی ایسا تھا، ایک طرح کی خدائی دعویٰ اس نے کر رکھا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھرے دربار میں بلایا گیا اور کہا ابراہیم تم بتوں کی برائی کرتے ہو؟ ہاں، بت تو کوئی پوجنے کی چیز ہی نہیں ہے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ میں جو ہے بحث و مباحثہ شروع ہوتی ہے، اور بحث و مباحثہ شروع ہونے کے بعد بات آگے بڑھتی ہے. اس کو قرآن مجید سورہ بقرہ میں ذکر ہے. انشاءاللہ یہ واقعہ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کیا حالت ہوتی ہے، بادشاہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. ایسا جواب ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں کہ بادشاہ ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے اور بادشاہ کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بیٹے کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش غیر ذی زرع میں جو وادی مکہ ہے اس میں تنہا چھوڑ کر اللہ نے بہت سارے آزمائشیں کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی مکمل ڈیٹیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر توحید کا چراغ مرتے دم تک جلائے رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، کفر و شرک سے ہماری نسلوں کی مکمل حفاظت فرمائے.